السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج میں آپ کو سبق نمبر 10 کھیل پڑھانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آمادگی۔ کالم الف میں دو الفاظ کی جوڑی کا ایک خاص رشتہ ہے۔ اس کے ساتھ 3 اور الفاظ کی جوڑیاں دی گئی ہیں۔ بتائیے ان میں سے کون سی ایسی جوڑی ہے جس کا رشتہ کالم الف کی جوڑی کا جیسا ہے۔ یہاں آپ کو کالم الف میں دے رکھا ہے کرکٹ چھکا، ہاکی چوکا، فٹ بال گول، شطرنج وکٹ۔ تو آپ کو کیا بتانا ہے؟ آپ کو ایسا رشتہ بتانا ہے جو کالم الف کے جیسا ہو۔ تو اس میں آئے گا فٹ بال اور گول۔ اس کے بعد بچوں ہم پڑھتے ہیں، کام عبادت ہے لیکن مسلسل کا کام تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا باعث بن جاتا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ؟ کام عبادت ہے لیکن مسلسل یعنی لگاتار کام تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا باعث بن جاتی ہے، یعنی وجہ بن جاتی ہے۔ اس لیے کام کے ساتھ ساتھ تفریح بھی ضروری ہے۔ تفریح، دل بہلانا بھی ضروری ہے۔ انسان نے تفریح کے مختلف سامان کیے ہیں، یعنی الگ الگ سامان کیے ہیں۔ ان میں کھیل کود بھی شامل ہے۔ یہ تفریح بھی ہے اور ورزش بھی۔ اس سے آدمی تندرست رہتا ہے، اور جو آدمی تندرست ہوتا ہے اس کا دماغ بھی چست رہتا ہے۔ چست یعنی ہوشیار اور چوکنا۔ کھیل کود انسانی زندگی میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ کیا رہا ہے؟ انسانی زندگی میں ہمیشہ سے شامل رہا ہے۔ کام سے اکتا کر تھوڑی دیر کھیل میں دل بہلانا قدیم مشغلہ رہا ہے، یعنی کیا ہے؟ پرانا شوق رہا ہے۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ کھیل کی نوعیت بدل گئی۔ لیکن اب کیا ہو گئی؟ کھیل کی نوعیت بدل گئی، یعنی قسمیں بدل گئی ہیں۔ چھپا چھپی، گلی ڈنڈا، رسہ کشی، کشتی، کبڈی، تلوار بازی اور اس طرح کے کھیل قدیم زمانے سے ہی کھیلے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی میں نے ابھی کھیلوں کے نام لیے ہیں، یہ کتنے ہیں؟ یہ کب کھیلے جاتے تھے؟ قدیم زمانے میں، یعنی پرانے وقت میں کھیلے جاتے تھے۔ مختلف علاقوں میں مختلف کھیل رائج رہے۔ رائج مطلب رواج میں رہے، چاہے وہ بچوں کے کھیل ہوں یا بڑوں کے۔ شروع میں کھیل تفریح کے لیے کھیلے جاتے تھے، پھر ان میں مقابلہ آرائی کا پہلو شامل ہو گیا، یعنی اس کے اندر آمنا سامنا ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی اب ہر کھلاڑی اپنے مقابل کے کھلاڑی کو ہرا کر جیتنا چاہتا ہے۔ دو کھلاڑیوں یا دو فریقوں کے درمیان مقابلہ آرائی کے اس کھیل میں ایک ہی فریق کی جیت ہوتی ہے۔ فریق کہتے ہیں پارٹی کی یا جماعت کی، لیکن اس میں تفریح کا پہلو پھر بھی شامل ہونا چاہیے۔ جو کھلاڑی کھیل کو تفریح جانتے ہیں وہ ہار کر بھی مزہ لے لیتے ہیں۔ کس لحاظ سے کھیلتے ہیں؟ کیونکہ وہ تفریح کے لحاظ سے کھیلتے ہیں۔ ان کا مقصد جیتنا بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں تفریح کرنا بھی ہوتا ہے۔ یعنی کھیل میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن کھلاڑی وہی بہتر ہے جو کھیل کو کھیل سمجھ کر کھیلے اور عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرے۔ آج کل کھیل کو ایک اہم سماجی سرگرمی مانا جاتا ہے، یعنی سماجی کام۔ جو کھیل ہے اس کو آج کل کیا مانا جانے لگا ہے؟ کام مانا جانے لگا ہے۔ گھروں، گلیوں اور محلوں سے نکل کر اب کھیل خاص میدانوں کی چیز ہے۔ کھیل کے مطابق اس کے لیے مخصوص میدان تیار کیے جاتے ہیں، یعنی خاص طور پر بڑے بڑے میدان۔ کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، ٹینس، مکہ بازی، پولو اور اس طرح کے دوسرے کھیلوں کے لیے خاص جگہیں مقرر ہوتی ہیں۔ ان کھیلوں کے مقابلے بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں، یعنی بہت بڑے پیمانے پر یہ کھیلے جاتے ہیں۔ یہ مقابلے مقامی سطح پر بھی ہوتے ہیں۔ مقامی سطح یعنی آپس میں، اور بین الاقوامی سطح پر بھی، یعنی مختلف ملکوں یا قوموں کی سطح پر بھی، یعنی اپنے ملک کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ ان کھیلوں کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں تماشائی کھیل کا لطف اٹھاتے ہیں، جبکہ لاکھوں کروڑوں لوگ گھر بیٹھے ٹیلی ویژن پر اس کا براہ راست ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں، یعنی سیدھا پرسارن، ہم کہتے ہیں نا لائیو دیکھتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے کھیل اب بہت بڑی صنعت بھی بن گیا ہے، یعنی ہنر۔ اس پر مختلف اداروں کی جانب سے کافی روپیہ صرف ہوتا ہے، یعنی خرچ ہوتا ہے، لیکن اس سے آمدن بھی ہوتی ہے، یعنی پیسہ بھی کمایا جاتا ہے۔ بہت سے کھلاڑیوں نے اسے اب پیشہ بھی بنا لیا ہے، یعنی پیشہ کہتے ہیں کام۔
کرکٹ اور ٹینس کے بعض مشہور کھلاڑی کھیل سے کروڑوں اربوں روپے کماتے ہیں۔ کھیلوں کا سامان تیار کرنے کے ہزاروں کارخانے لگے ہیں، یعنی یہ جو کھیل کے لیے سامان استعمال ہوتا ہے اس کے بنانے کے لیے کیا ہیں، ہزاروں کارخانے لگے ہوئے ہیں۔ اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اس لیے ہر ملک میں کھیل کے الگ الگ محکمے قائم ہیں۔ تعلیمی اداروں میں کھیلوں کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ کھیل اب فن بن چکا ہے۔ کیا بن چکا ہے؟ فن بن چکا ہے۔ اس کے کچھ ضابطے ہیں، ضابطے کہیں گے طریقے، قانون، رولز۔ اچھا کھلاڑی وہی ہے جو ضابطوں کے تحت کھیلے، ضابطوں کے یعنی رولز کے اکارڈنگ کھیلے۔ اس سے آدمی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سلیقہ، یعنی کھیلنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ رولز کو فالو کرتے ہیں۔ کھیل کو کھیل سمجھ کر کھیلنا ہر کھلاڑی کا فرض ہے۔ یہ مقابلہ آرائی ہے، لیکن اس سے مراد جنگ نہیں۔ کھیل دو کھلاڑیوں، دو ٹیموں اور دو ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ کھلاڑی کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو کھیل اس کا پیشہ ہے وہی تماشائیوں کے لیے تفریح کا سامان بھی ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ صرف کھلاڑی کو یہ پیشہ ہی سمجھ کر نہیں کھیلنا چاہیے، بلکہ لوگوں کا دل بہلانے کا سامان کے لحاظ سے بھی اس کو کھیلنا چاہیے۔ کھیل سے تفریح کا یہ پہلو نہیں چھینا جا سکتا۔ تو بچوں، یہ آپ کا سبق تھا کھیل ہمارے لیے صحت کے لیے بھی ضروری ہے، تفریح کے لیے بھی ضروری ہے اور پیشے کے لحاظ سے بھی ضروری ہے۔ تو بچوں، آپ کو اس سبق کے الفاظ معنی اپنی اردو کی کاپی میں مکمل کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔